کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بڑا زبردست پرفارم کرتے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس کو اب آپ نے جو سلسلہ 14 اگست پہ شروع کیا ہے ان کو ہم میڈلز دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جامعہ کراچی کے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یونیورسٹی کا، اس ملک کا نام دنیا میں روشن کر رہے ہیں، اور ہمیں شاید وہ موقع نہیں مل پاتا کہ ہم ان کو انکریج کریں، ان سے خود موٹیویشنز لیں. تو آج ایسے ہی کچھ اسٹوڈنٹس جنہوں نے دنیا میں اپنا نام بنایا ہے اور اپنی یونیورسٹی کا نام روشن کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ سوشل چیمپ ہے، میں سب کا انڈیویجول تعارف نہیں کرا رہا، یہ خود کرائیں گے. سوشل چیمپ ہیں سوڈو فائی یہاں پہ موجود. کراچی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس UBIT کے گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس اور ابھی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ان کی 3 کمپنیز شامل تھیں اس میں. تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات صرف نہیں ہے، یہ اس یونیورسٹی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا سر یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اس طرح سے ان بچوں کو انکریج کریں. تو میں نے اپنی بات مکمل کی، سر نے فون اٹھایا. میں یہ سمجھا کہ میں کسی غلط وقت پہ آ گیا ہوں، سر کسی اور کام میں مصروف ہیں. انہوں نے فون اٹھایا، اپنے سیکرٹری سے بات کرنے لگے. انہوں نے کہا اچھا فرائیڈے کو کیا ہے، فلاں کا جو بھی ہے. انہوں نے فون رکھا، انہوں نے کہا فرائیڈے کو کر لو. میں نے کہا اچھا فرائیڈے تو ابھی یہ آ گیا. تو دیٹ از ہاؤ، یہ صرف میرے بتانے کا مقصد، یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ صرف میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیٹ از ہاؤ دا وائس چانسلر وانٹس ٹو انکریج دا اسٹوڈنٹ. میں ان کا نام آیا ہے فار ورکنگ آن بلاک چین ٹیکنالوجیز، اور پاکستان میں اس وقت یہ نمبر 1 فرم ہے جو کہ بلاک چین ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے. اور یہ ہماری کوئی فرم نہیں کہہ رہی ہے، یہ گڈ فرمز گلوبل جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ ریٹنگز جاری کرتی ہے، انہوں نے یہ ریٹنگ جو ہے وہ جاری کی ہے کہ یہ کام کر سکیں. ایک چیز اور میں بھول جاؤں گا ورنہ سر، اس وقت ہمارے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں کوئی 25 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انہی کے پاس کام کر رہے ہیں، انہی کے پاس جابس کر رہے ہیں. تو دے آر ڈوئنگ ماشاء اللہ ونڈرفل ورک اینڈ اوور. آسم سے میں پڑھا ہے ماشاء اللہ سے. اور سوشل چین بیسکلی 4th ہمارا اسٹارٹ اپ ہے. 3 اسٹارٹ اپ ہم نے کرے، الگ الگ ریزن سے ہمیں وہ اسٹاپ کرا اسٹارٹ اپس کو، اور تینوں اسٹارٹ اپس لانچ میں جیت چکے تھے. مائیکروسافٹ امیزن کا 13 جیت چکے ہیں. یہ میں کو فاؤنڈرز ہیں زبیر میں شاکر CEO اور شاکر غنی CEO. اور ہم سب نے یونیورسٹی کے بیچ میٹس ہیں، ہم نے ساتھ ہی اسٹارٹ اپس کرے. ہم نے پھر بیچ میں سروس کمپنی اسٹارٹ کی رول سسٹمس. ہم نے تقریباً 8,000 to 9,000 ہمارا آتا تھا مہینے کا. ہمیں 2019 کے اندر پہلی فنڈنگ ملی. پھر ہمیں 2019 کے اندر نیکسٹ فنڈنگ ملی ہمیں پہلی. تو ہم نے وہاں پہ اپنا سروس بزنس اور ہم ڈیجیٹل ایجنسی اسٹاپ کری، کیونکہ ہمارا ویژن تھا کہ ہم پروڈکٹ کمپنی بنیں بجائے کہ سروس کمپنی بنیں. تو ہم نے اس کو اسٹاپ کیا اور ٹوٹل فوکس ایک طرف کیا، ورنہ پہلے ہم بوٹ اسٹریپ کرے تھے دونوں طرف سے. تو ہمیں فنڈنگ 2019 میں ملی عمان OTF، عمان ٹیکنالوجی فنڈ، جو گورنمنٹ فنڈ تھا. تو ہم عمان گئے، انہوں نے ہمیں لنڈن بھیجا، پھر عمان کی گورنمنٹ سے اٹیچ ہو گئے، وہاں پہ مینٹرنگ کری اسٹارٹ اپس کی. پھر نیکسٹ ہم ابھی ہمیں سوشل چینلز ہے، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈن، پنٹرسٹ، گوگل مائی بزنس، انسٹاگرام انٹیگریٹ کرتے ہو، اب پوسٹ کرتے ہو، اسکیجول کرتے ہو، ہر جگہ پوسٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں اور بھی ملٹیپل پروڈکٹس ہیں، کسٹمر سپورٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ پروڈکٹ زیادہ سے کسٹمرز US، UK، آسٹریلیا اور کینیڈا کے اندر ہیں. اور اس کے فار مینی نیمس ہمیں کانٹیکٹ کیا گائے ہاؤس آگے کو. ہی واز ود اسٹیو جابس، ہی از این آتھر آف 14-15 books, ہی از اے VC and he became my friend in the early days. اور اس نے پھر US اسپانسر کیا، ہمیں US بلایا. نیکسٹ ویک اس نے سوچ کے بارے میں دنیا باتیں کہنے لگا، ڈیموز لوگوں کو سکھانے لگا ہاؤ ٹو یوز سوچ. پھر اس نے ہمیں US بلایا اور فرسٹ ٹیسٹیمونی دیا کہ دس از اونلی کلینسٹ اینڈ افیشیل ہی از ایور فاؤنڈ. And he is actually an investor in a competitor company, Buffett. Next he invited me to US, Silicon Valley, وہاں پہ San Francisco connection کروایا. Because of that we got our product is being used by Oxford University, San Francisco. They became the users. پھر آگے جا کے recently پاکستان میں کانفرنس ہوتی ہے 0 to 1 Disrupt کے نام سے، جہاں تو اس میں guy actually did a talk اور اس میں تو he actually did he actually gave a shout out here. He is using Search and many international magazines, and we got acquisition offers twice from Canva company in Australia. ہم نے کچھ مشورے کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ ابھی ہم اس کو اور چلاتے ہیں کہ ہم بہت ارلی اسٹیج میں. they wanted to acquire and entire company move to Australia. ہمیں لگا کہ یار تھوڑا سا ارلی اسٹیج ہے and we need to find the potential. And then we also got momentum, received Imran Khan سے received the gift and momentum was, and we won many competitions. But right now we're in a more stage of growing the business. یہ کچھ انکیوبیٹر ہے سولز ہیں بیسکلی. نیکسٹ آئی کا انکیوبیٹ تھا پہلے، اس کے بعد پھر عمان ٹیکنالوجی فنڈ میں انکیوبیٹ ہوا OTF کے اندر، جہاں پہ اس وقت ہمیں ٹریننگس ملی. ہم پھر عمان اس وادی ایکسیلیٹر ہے عمان کے اندر، وہاں ہم نے کام اسٹارٹ کیا. تو یہ پروجیکٹ کا کام کرتے تھے ہم
اسی سے انویسٹمنٹ آتی تھی, پھر اسی میں ہی ہم پیسے انویسٹ کرتے تھے اور سوشل چینل. تو تھوڑی لمبی اسٹوری ہے یہ کہ انکیوبیٹ ہم کسی وجہ سے ہوئے تھے. یہ سائڈ پروجیکٹ میں ویکلی جاتا تھا, ویکلی سوشل چینل پہ کام کرتا تھا 1 ڈے ابھی, اور اس کے بعد پھر اس میں پوٹینشیل دکھا ہم لوگوں نے, اس میں پھر اس کو پازیٹیولی لے کے آیا اس کو آگے. دوسرا جو ہمارا پچھلا اسٹارٹ اپ تھا ریمائنڈر تھا, اس کو ہم نے کیا, اور ابھی ماشاء اللہ ہمارے پاس جو ہے 16 امپلائیز ہیں جو اسی پروڈکٹ پہ فوکسلی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صرف اسی پروڈکٹ جیسے کہ ہم لوگ سیم بیچ کے ہیں تو ساتھ میں اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں, اور ہم سروسز سے موو ہوئے ہیں پروڈکٹ کی طرف. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ سروسز ایک الگ قسم کی اسٹارٹ اپ ہے, جیسے کہ یہ کرتے ہیں تو ہم لوگ پروڈکٹ کی طرف موو ہوئے ہیں. تو لگے گا کہ امپلائیز کم ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہے, اور جو پروڈکٹ ہمارا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے, کیونکہ جس کو یو ایس اور یو کے میں زیادہ استعمال کرا جاتا ہے. یہ سوڈوفائی سے ہے اور آئی ایم دا مینیجنگ ڈائریکٹر ایٹ سوڈوفائی. تو آئی گریجویٹڈ ان 2015 اور انسپریشن یہی لوگ تھے, سمیر بھائی کو ہم دیکھتے تھے. تو وی اسٹارٹیڈ ود اے پروڈکٹ بیسڈ اسٹارٹ اپ, وہ نیکسٹ ٹائم میں انکیوبیٹڈ بھی تھا اور کسی وجہ سے نہیں چل سکا, وہ فیل ہوا. سو وی موو بیک ٹو سروسز. ہم نے پروجیکٹس اٹھانا شروع کیا اور اس طرح کام کرنا شروع کیا. تو ہمارا اسٹرانگ سوٹ AWS تھا اس ٹائم, اور ہم ایک لیڈنگ کلاؤڈ سروسز پرووائڈر ہے AWS. تو Amazon کے حوالے تو ہم نے اسی سیکٹر میں کام کرنا شروع کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب آج جو ہے وہ AWS یوزر گروپ پاکستان کا لیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک کمیونٹی ہے, اور سروسز سیکٹر کے اندر ڈیٹا انالیٹکس کے ہمارے پاس بہت اچھے پروجیکٹس ہیں. تو یہ 2 ڈومینز ہیں جن کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے اور اسی میں کام کر رہے ہیں. تو 3rd ایئر میں تھے اور IBA میں اور ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کے ساتھ نیسٹا میں ہم لوگ جابس کر رہے تھے پارٹ ٹائم. تو پھر ہم نے سوچا وائی ناٹ کہ کوئی ایمرجنگ ٹیکنالوجی پہ ایک کمپنی ہم فارم کریں, ساتھ مل کے ایک میوچل انٹرسٹ اپنا ڈھونڈیں کہ کیا ہے ایسا, کس ٹیکنالوجی پہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو ہم نے 2018 کے اینڈ میں جو ہے ایکزارٹ کے نام سے کمپنی فارم کی, جس میں ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیا تھا, آگے پاس ایک اسپیس خالی تھی, وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے اور وہاں پہ فرنیچر اپنے پیسے ملا کے ہم نے خریدا اور سروسز پرووائڈ کرنا شروع کری باہر کے کلائنٹس کو. تو وہ 4 لوگوں سے جو ہم نے کام اسٹارٹ کیا تھا 2018 کے اندر, پاکستان میں ہم سمجھ لیں کہ بلاک چین کے سارے ہیکاتھونس اوور آل نیشن وائڈ ہم جیتے, جس میں سے بلاک چین ہیکاتھون ویک تھا یہاں پہ, پاکستان بلاک چین ویک تھا, نیٹ سول انوویشن ہیک فیسٹ ہو گیا, کرپٹو چکس ہو گیا, مومنٹم ٹیک کانفرنس کا فن ٹیک ہیکاتھون. تو وہ 2018 میں ہم نے پورا ایج کر دیا. اس یہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے سر. بالکل ایسے ہی. تو وہ پھر کمپنی ہماری گرو ہوتی رہی. ہمارے ساتھ کے جو کام کرنے والے تھے کلاس میٹس, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو وہ ٹیم جو 4 لوگوں سے اسٹارٹ ہوئی تھی, آج وہ ماشاء اللہ سے 50+ کی جو ہے ہماری ٹیم ہے, اور سب پیڈ ہیں. کسی کو بھی ہم نے ان پیڈ انٹرنشپس امپلائمنٹ پہ نہیں رکھا. تو یہ بڑی اچھی اچیومنٹ تھی. اس کے بعد اس ٹیکنالوجی پہ بلاک چین پہ کام کرتے ہوئے ہمیں ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیٹفارمس پہ جو ہے ہمیں مینشنس ملے اور کافی اچھی رینکنگس بھی ملی. تو پبلک بلاک چین, پرائیویٹ بلاک چین کے سولوشنس پہ ہماری جو ہے کمپنی فوکس کرتی ہے. اور اب ہم لوگ ایک ایسا کلچر اپنی کمپنی میں فارم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو چانس دیں کہ وہ جو ان کے پاس آئیڈیاز ہیں, کریزی آئیڈیاز جن پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ایک پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کر سکیں جس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی, اور وہ اپنے اسٹارٹ اپس کو جو ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ آئیڈیاز کو لیکن ہر بار فیل ہو رہے تھے. تو امیجن کمپنی بھی گئے تھے, وہاں پہ پریزنٹیشن دینے گئے, ہاتھ پیر کھل گئے, انہوں نے بولا بزنس پلان کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں بزنس پلان کیا ہوتا ہے. ان کے سامنے کھڑے ہیں, پریزنٹیشن بھی نیچے دیکھ رہے ہیں, تو بڑا خراب بیڈ سین ہوا تھا, لیکن سیکھنے کو بہت ملا اس سے. پھر اس کے بعد ایک اور اسٹارٹ اپ کرنے کی کوشش کری, سروسز بیس, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ہم آپ کی ویب سائٹ بنا دیتے ہیں, کسی نے سنا نہیں. پھر اس کے بعد پروڈکٹ پہ بھی کام کرنے کی کوشش کری, فیل ہو گئے. تو اس کے بعد پھر میرے خیال سے آپ اسٹارٹ کر رہے تو ایک تو ٹائمنگ اور ٹیم بہت ضروری ہوتی ہے. تو ہمیں جو 3rd ایئر میں آ کے کمپنی ہماری جو ہے گڈ فنکشن ریسنٹلی ریکگنائز ہوئی ہے نمبر 1 ان پاکستان, اور گلوبلی دیکھیں تو ٹاپ 30 میں ہماری آرگنائزیشن. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارا جو ویژن ہے اس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ کوئی ایک کنونشنل کمپنی نہیں بننا چاہتے. ہم لوگ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو لوگ جو نئے اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وہ جن چیزوں کو نہیں جانتے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کو یہ چیز ریکگنائز کرنا.
اور الحمدللہ اسی طریقے سے ہم نے اس لیے مزید فردر وینچرز ان ہاؤس وینچرز اسٹارٹ کیے دو مزید اور جو ایک اے آئی سینٹرک ہے اور ایک ڈیزائن سینٹرک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری ہی آرگنائزیشن میں ذہن میں ابھی کچھ لوگ کام کر رہے تھے تو ان کو ہم نے اپریشیٹ کیا تو انہوں نے بھی اپنا مزید ایک نیا وینچر اسٹارٹ کیا. تو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس ہیبٹ کو اپنائیں اور وینچرز اسٹارٹ کریں, وہ ریکگنائز کریں کہ وہ کیا کریں پاکستان میں. ٹیگ لائن بتا دوں ایکزالٹ کی ایک ہے کہ ڈی سینٹرلائزنگ دا ورلڈ ون اسٹارٹ اپ ایٹ اے ٹائم. تو 2018 کے اینڈ اور 19 کے اسٹارٹ میں ایکزالٹ اسٹارٹ کری, 2020 کے اسٹارٹ میں ہم نے ذہن اسٹارٹ کری اور 2021 کے اسٹارٹ میں ہم نے ایکسپیڈائٹ اسٹارٹ کر دی. تو ہوپ فلی 2022 میں بھی کچھ اسٹارٹ کریں گے. اچھا, تو ایکزالٹ کی اچھی بات اگر میں اس طرح سے بتانا چاہوں کہ جیسے کہ بتایا 4 لوگوں سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد اب ہم 50+ امپلائیز پہ ریچ کر گئے. اور ایک اچھی چیز یہ کہ ہم نے اگر جتنے بھی امپلائیز ہائر کرے وہ ایسے امپلائی نہیں تھے کہ ان کے پاس 3+, 2+, 4+ ایئرز ایکسپیرینس ہو. ہم نے کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی ہائر کیا, ان کو خود ٹرین کیا اور اب آج وہ ماشاء اللہ سے اس لیول پہ ہیں کہ وہ کسی بھی آرگنائزیشن کو گلوبلی کمپیٹ کر سکتے ہیں اور وہ اس چیز میں کسی سے کم نہیں ہے. تو یہ ایک کلچر ہے ایکزالٹ کا اور یہ اس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم نہیں ہوتے ہوں لیکن ہم اساتذہ کو بھی اتنی ویسے خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں, آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے, میری نظر میں شاید کمرہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کرسیاں اور ٹیبل. اب دنیا سے آگے نکل گئی ہے. وی ڈونٹ نیڈ چیئرز اینڈ ٹیبلس, وی نیڈ گڈ برینس, وی نیڈ گڈ انٹریکشن, وی نیڈ گڈ ٹیم, میوچل اچھی انڈرسٹینڈنگ اور ایک اچھی نالج آپ کو نالج بیس ہونی چاہیے. ونس یو ہیو دیز تھنگس کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹیبل کرسی آپ کو جتنی چاہیے, میں سر آپ سے پہلے میں کہہ رہا ہوں میں ان کو پرووائڈ کر دوں گا جتنی ان کو ٹیبل کرسی اور انشاءاللہ آپ تک کیا بات ہی نہیں آج لوگ میں ان کو پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, دیٹ از ون تھنگ. اچھا اس کو چھوڑ دیں, آپ ان چیزوں سے آگے نکل جائیں. ٹھیک ہے, اگلی چیز یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جیسے آصم صاحب نے بھی آپ سے کہا کہ ایڈمیشن کے میں, لیکن فارچونیٹلی اور اچھی بات یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی ماسز کو ڈیل کرتی ہے اور زیادہ تر مڈل کلاس کی فیملیز ہوتی ہیں, لوور مڈل کلاس کے لڑکے ہوتے ہیں اور آبویسلی ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے کچھ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. تو یہ ہمیں بڑا اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں محنتی ہیں اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹارگیٹ کو ہم اچیو کریں. ابھی میری کچھ سر لوگوں سے انٹرنیشنلی بات چیت چل رہی تھی اینڈ دے آر ولنگ ٹو انویسٹ الاٹ ان ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس. آپ کے سامنے انشاءاللہ پروپوزل لے کے آئیں گے. ہم ایک ایلومنائی کمپیوٹر سائنس کی اس کی ایک کانگریس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور پوری ورلڈ سے کنیکٹیوٹی ہم نے بلڈ کر لی ہے اور بہت سارے پلیجز بھی ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی اس ایریا کے لیے مجھے خاص طور پہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ان ایریاز کے اندر اگر آپ کام کریں تو جی ہم آپ کو پورا پلیٹ فارم دینے کو تیار ہیں. نیسٹ آئیو کے ساتھ ہم نے انیشلی بیٹر میٹنگ آصم صاحب نے بتایا اور انشاءاللہ ہم ایک اپنا سیٹ اپ بھی انکیوبیٹر کا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس میں اسٹیبلش کریں. ہمارے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی بہت اچھی بات ہے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسری یونیورسٹی سے, چاہے وہ NED ہو, فاسٹ ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہو, لائک دے آر گوئنگ لائک اسکول کلچر, وہ جو ہے ہر ایک چیز فیڈ کی جاتی ہے وہاں پہ لوگوں کو. ایز کمپیئر کریں ہم اپنے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس میں تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو انف فریڈم دی جاتی ہے کہ وہ آؤٹ آف دی باکس کوئی کام کر سکیں, سوچ سکیں, یا ان کے پاس اتنا انف ٹائم ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے کوئی کسی اور چیز میں انوالو ہو سکیں. دیٹ از ریئلی گریٹ. ٹھیک ہے, لاجکس یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس سے اسٹرانگ ہوتے ہیں اینڈ دیٹ ریلی میٹرز ان ریکارڈنگ کہ لاجکس اگر الگورتھمس ہے تو ٹیکنالوجی ابھی کچھ ہے کہ کل کچھ اور ہو جائے گی, رائٹ, لوڈ ہے کچھ اور آ جائے گا. دیٹس وائی وی پریفر کمپیوٹر سائنس گریجویٹس کے یار لاجکس ویری. میرے نظر میں یونیورسٹیز کو اوپن ہونی چاہیے. اوپننیس از اے پری ریکویزٹ ان ایوری آسپیکٹ. تو جتنا آپ اوپن ہوں گے, اوپننیس ہوگی, اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اتنی زیادہ اسٹوڈنٹس انکریج ہوتے ہیں. مین ایج ویدر اٹس اباؤٹ گریڈ اچھے لینے ہیں, کیریکولم ایکٹیویٹی میں کرنی ہے, یا کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی چیز سوچنی ہے, تو ایک ماحول ہونی چاہیے جس کے اندر لوگوں کے اندر اوپننیس ہونی چاہیے. دیٹس اے بیسک.
जब मेरे पास लोग आते हैं तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स rather than पेपर्स के ऊपर काम मैं कम करूँ, बिकॉज 30 साल पहले मैं नॉट वाइस चांसलर, तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखता था कि ज़्यादातर कागजात में हो रहे हैं, उसके पास फाइल चली गई, इसके पास फाइल चली गई है, बाय द एंड ऑफ द डे वी डोंट अचीव एनीथिंग। और दैट्स व्हाई हम तमाम कौमों से पीछे हैं। We don't have a work culture. That's a prerequisite for any success or any development. And we should encourage those people जो कि मेहनत करते हैं, and we should support them in every respect. And not as an individual, but as an institution. मैं ज़्यादा फोकस होती है कि हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के ऊपर भी डील करें। इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल चले जाते हैं। तो अभी किसी ने कहा, एक मेरा इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट था, When I was a Dean Management Sciences, Administrative Sciences for 3 years from 2013 to 2015, तो मैंने अपने ऑफिस में बच्चों को स्पेस दिया and they started doing business and startups. And I picked 10 students, and all of them they are doing some sort of services, business, और किसी में भी निकल गए। So that was my start. मैं encourage करूँ बच्चों को। थोड़ी सी एक तो मेरी फील्ड मैनेजमेंट की है, और दूसरा थोड़ा सा मैंने दुनिया को देखा कि how they are working different field। अब in India 2009, and मेरा पेपर था SMEs and Public Policy, और मेरा पूरा एम्फेसिस था कि गवर्नमेंट को रोल अदा करने चाहिए थे, और आज वो मेरा थीसिस फेल है। So I had a discussion with them. तो हमने ये पिक किया, ये सामने 3 डिपार्टमेंट है कि हम उनको सोलर पे लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक। तो we had a discussion, उन्होंने कहा जी ठीक है, कॉस्ट कितनी है जी? 30 million। I mean fair enough. Half the money will be paid by the University of Karachi, and they were surprised. When they went back, उन्होंने अपने बोर्ड के अंदर मीटिंग किया, और उन्होंने कहा ऑल द मनी विल बी पेड बाय द कराची यूनिवर्सिटी alumni chapter, and that project is about to, ये कंप्लीट होगा विद इन 1 वीक। सोलर पैनल लग चुका है, सब चीज़ हो चुकी है, तो ओनली थिंग इज कि उसके अंदर से तार वार का मसला है। सो हमने जब उनको प्लेज किया कि वी विल पे 15 मिलियन, तो उन्होंने जाके रियलाइज किया कि ना ये इदारा वाकई इंटरेस्टेड है, अपने पैसे खुद लगाना चाहता है। सो दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एक हमारा एक और मसला चल रहा था, हमारा एक स्कूल है कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल ऑफ लॉ। फॉर द लास्ट 10 years वी वर टॉकिंग अबाउट कि उसकी बिल्डिंग कैसे बनेगी, उसकी बिल्डिंग कैसे बनेगी। सो इत्तेफाक से देयर वाज वन प्रपोजल, आई टॉक टू अ बोरा कम्युनिटी, और हमने उनसे सिर्फ एक बात की, वी डोंट नीड योर मनी, हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करें कि आप बिल्डिंग बना के खुद दे दो। एंड दे एग्रीड, everything has been done, and it is a project of 150 million. So, कहने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। पैसे आपके पास होते हैं, पर आप उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, तो आई थिंक इट विल गिव यू अ सक्सेस, ठीक है। बच्चों को इनकरेज करनी चाहिए, अपने अलमनस से कनेक्टेड रहनी चाहिए, और मैं चेयरमैन साहब को भी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इंगेज रखें। अक्सर हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है, यू गॉट अ डिग्री, यू डोंट हैव एनी अफेयर्स विद द डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, ठीक है। वहां से तो बच्चा सीखना शुरू करता है डिग्री के बाद, मैंने भी ऐसे ही सीखा। सर यही होता है कि थोड़ा सा पहले से हो, ठीक है। तो होपफुली वी विल हैव अ प्रोग्राम, और आपको फिर इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।